مجھے اپنی نیت کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اور کیا شروع میں میری نیت اچھی تھی اور کیا آخر میں میری نیت پیور ہے۔ آپ مسلسل خود سے سوال کر رہے ہیں اور آپ اپنے اندر ایک انزائٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ شعوری بے چینی کہ کیا میری نیت سنسر ہے یا نہیں۔ ہاں، کبھی کبھی وقت کے ساتھ آپ کی نیت میں کھوٹ آ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر منافقت ایک بہت بھاری لفظ ہے، اسے بہت احتیاط سے استعمال کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل انگلش ٹو اردو اسلامک لیکچرز میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہم نے استاد نعمان علی خان کے سوال و جواب کے سیشن کو اردو میں ڈب کیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری نیت اور اعمال کے آپس میں کنیکشن کے اس کنفیوژن کے جواب کو پہنچا سکیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں منافقت کے ٹاپک کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے۔ مطلب یہ سچ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بیہیویئر کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری نیت اور ہمارے ایکشنز آپس میں میچ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم منافقت کرتے ہیں تو ہم کس طرح، مطلب کیا ہمارے لیے کوئی گائیڈ لائنز ہیں کہ ہم ہمیشہ خود کو چیک میں رکھ سکیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ صرف اپنی نیت کو ٹھیک کر لینا کافی نہیں، کیونکہ کئی بار ہم خود اپنے آپ کے ساتھ کلیئر نہیں ہوتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا یا مجھے یہ کیوں چاہیے۔ ہم بس اس کڑوے سچ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے روک سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پچھلی 1 صدی سے اسلام کی ایک بہت ہی نیگیٹو اور غلط پکچر ہم تک پہنچائی گئی ہے، اور وہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہے۔ تو ہم مسلسل خود کو برا مسلمان ہی سمجھتے رہتے ہیں، ہم خود پہ شک کرتے ہیں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ وہم ہے کہ کیا میری نیت خالص ہے، رائٹ؟ کیا میری نیت مخلص بھی ہے؟ کیا میری نیت مخلص بھی ہے؟ جیسا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا میں یہاں اللہ کی خاطر آیا ہوں، یا میں یہاں آیا ہوں کیونکہ میرے دوست یہاں ہے، یا میں یہاں ہوں کیونکہ یہ ہے وہ ہے، مجھے اپنی نیت کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اور کیا شروع میں میری نیت اچھی تھی اور کیا آخر میں میری نیت پیور ہے۔ آپ مسلسل خود سے سوال کر رہے ہیں اور آپ اپنے اندر ایک انزائٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، اینڈ یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری ہی نیت کو سوال کرنے کو کہا ہے۔ جب میں کچھ کرتا ہوں تو ایک چیز ہوتی ہے ول پاور، میری ول پاور۔ کیا میں کلیئر ہوں کہ میں کوئی کام کیوں کر رہا ہوں؟ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو کیا آپ کلیئر ہوتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کیوں جا رہے ہیں؟ جب آپ اپنی جاب پہ جاتے ہیں تو کیا آپ کلیئر ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جاب پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جب آپ نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، آپ اس لیکچر کے لیے آئے ہیں، کیا آپ کلیئر ہیں کہ آپ اس لیکچر کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے دماغ میں عمل سے پہلے، اور جب ایک بار کلیئرٹی آ گئی بس آ گئی۔ اور یہ شعوری بے چینی کہ کیا میری نیت سنسر ہے یا نہیں۔ ہاں، کبھی کبھی وقت کے ساتھ آپ کی نیت میں کھوٹ آ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہوتا کب ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ کوئی سیکرٹ ساس نہیں، یہ جاننا آسان ہے۔ آپ نوٹس کر سکتے ہیں، جیسے اب اگر لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، یا لوگ آپ کی تعریف نہیں کرتے، یا اب آپ کو وہ اٹینشن نہیں ملتی، پھر آپ کچھ خاص محسوس نہیں کرتے کہ آپ وہ اسٹڈی کنٹینیو کریں یا اس لیکچر کو اٹینڈ کریں، یا کچھ بھی آپ کر رہے تھے ویسا کنٹینیو نہیں رکھتے جیسے آپ پہلے کر رہے تھے۔ تو ایٹ لیسٹ آپ خود سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، مجھے لوگوں کی اٹینشن کی اب زیادہ ضرورت ہو گئی ہے، یا مجھے تعریف کی زیادہ ضرورت ہے، میری نیت اب ویسی نہیں رہی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر صرف 5 لوگ بیٹھے ہوتے اور میرے اندر بہت معمولی سی انرجی ہوتی اپنا لیکچر دینے کی، میں کہتا ہے بس 5 لوگ تو ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، میں بس 20 منٹ بولتا ہوں اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں، کیونکہ صرف 5 لوگ آئے ہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ میری نیت کو میرے کام سے لینا دینا نہیں، بلکہ آپ لوگ سے لینا دینا ہے۔ آپ کی تعداد نے میری نیت کو متاثر کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہاں کتنے لوگ آئیں گے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی آئے گا بھی یا نہیں۔ میں تو بس ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، آپ آ گئے۔ میں تو یہاں پہلے کبھی آیا بھی نہیں، اور کبھی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پلیز اس جگہ آئیے گا، اور یہ بہت امیزنگ ہوگا۔ میں کہتا ہوں اوکے، میں آؤں گا، اور جب میں وہاں جاتا ہوں وہاں صرف 2 لوگ ہوتے ہیں، وہ لڑکا اور اس کا بھائی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت امیزنگ ہے کہ آپ یہاں آئے، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے لگا یہ جگہ امیزنگ ہے، یہ نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں۔ خیر کول، چلو پیزا وغیرہ کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر، ایک بات، ہاں، منافقت ایک بہت بھاری لفظ ہے، اسے بہت احتیاط سے استعمال کیا کریں۔ آپ کی نیت کا ادھر ادھر ہو جانا یا کچھ چیزوں میں، مطلب آپ کو منافقت نہیں بنا دیتا، وہ اس عمل کو، مطلب تھوڑا شاید آپ کو اس عمل کے بارے میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو۔
لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے آپ اپنے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہ کریں. نفاق دل کی ایک بیماری ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی انسان پہ کوئی ججمنٹ پاس کر رہے ہیں یا خود کو جج کر رہے ہیں. اور منافقت، آپ کو پتہ ہے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. منافق دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے. پھر پتہ ہے اللہ نے ان کے متعلق کیا کہا؟ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک بات ہے جس کے لیے اگر آپ ان منافقوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں یا نہیں مانگیں، مطلب چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، کسی بھی صورت میں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ وہ لوگ نہیں جن کی صرف کسی ایک نماز میں نیت ادھر ادھر ہو گئی ہو. یہ کوئی بہت ہی بدترین لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت ہی سخت طریقے سے بات کی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کے سب سے سخت الفاظ اٹھا لیتے ہیں اور پھر ان الفاظ کو بہت ہی عام طریقے سے کیجولی استعمال کرنے لگتے ہیں اپنے اور دوسروں کے بارے میں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ بہت ایکسٹریم بات ہے جو ہم نے بنا لی ہے اور میری نظر میں یہ بہت نقصان دہ ہے. نیت کی پاکیزگی کے بارے میں یہ تمام پریشانیاں، یہ بات سچ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کی کلیئرٹی ہونی چاہیے، ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی اچھا سوری، نماز کا وقت ہو گیا، بس مجھے تھوڑا وقت دیں. نیت کے معاملے میں بات کرنا ضروری ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری بات متنازع لگے گی، لیکن یہ کہنا ضروری ہے. اگر میں جواب دیتا ہوں اس نوجوان کے سوال کا، کیا میں نے جواب اللہ کی خاطر دیا؟ کیا میری نیت اللہ کی خاطر تھی؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے یعقوب. صحیح؟ اور مجھے اچھا لگا کہ اس نے سوال کیا، میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا. پھر اچھا تھوڑا رکو یعقوب، تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے ذرا میری نیت کو صاف کرنے دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. اوکے، اب سوال پوچھو یعقوب. کیا میں نے ایسا کیا؟ نہیں. جب آپ کسی کو دیکھیں یا کسی سے ملتے ہیں مسجد میں، آپ کہتے ہیں ہے السلام علیکم. اوہ رکنا ذرا، میں مسکرایا. سوری، میں آپ کی خاطر مسکرا رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں مسکرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں. میں تو اللہ کی خاطر مسکرانا چاہتا تھا. جب آپ اپنی والدہ کو گلے لگاتے ہیں، جب آپ گھر جاتے ہیں اور اپنی والدہ کو گلے لگاتے ہیں، او امی ایک سیکنڈ رکیں، ایک سیکنڈ ذرا مجھے میں نیت کرتا ہوں گلے لگانے کی. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ جب ہم ہر چیز میں اپنی نیتوں کو سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیا نماز کی ادائیگی میں آپ کی نیت کلیئر ہونی چاہیے تھی؟ ہاں. کیا حج کے وقت آپ کی نیت کلیئر ہونی چاہیے تھی؟ بالکل. روزہ؟ بالکل. لیکن اور بھی زیادہ ایسی مخلص نیتیں ہیں، کسی کی مدد کرنا، چیریٹی کرنا، کسی کے ساتھ رحم دلی کرنا، مسکرانا، یہ سب کے سب سنسیئر انٹینشنز پہلے سے ہی ہیں، وہ سب مکمل سنسیئر ارادے ہیں. لیکن ہاں، اگر آپ ایک فیک انسان بن رہے ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے اور آپ کو اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے. اور اگر آپ ظاہری شکل کی بہت زیادہ جنون میں مبتلا ہیں اور اس کے کہ لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں میں مشہور ہیں یا کچھ بھی ایسا، تو پھر ہاں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو بتا سکے کہ ہاں دوست، تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. لیکن میری آپ کو ایک ایڈوائس ہے کہ ہم سب کو منافقت سے ڈرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر منافق کا لیبل نہ لگا لیں. یہ خود سے نفرت کرنے کی ایک نشانی ہے. آپ کو اپنے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتا تو آپ کو بھی اپنے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً اس میں بھی شیطان کی کوئی ٹرک ہوگی کہ وہ ہمیں ہمارے اچھے کاموں سے غافل کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں شک و شبہ ڈالتا رہتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے ہی اپنی نیتوں کو کلیئر کر لیں اور جب کوئی اچھا کام شروع کریں تو اسے ختم بھی کریں. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس لیے میکسیمم لوگوں تک اسے پہنچائیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اگر اس چیز کو لے کے کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ تھینک یو.